اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آپ کو سورہ الانعام جو قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے اس کی 17 اور 18 نمبر کی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر فائدہ اور نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے، یہ بریکٹ میں ہے، کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو پھر اس کے سوا کوئی بھی نہیں جو تمہیں نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اپنے بندوں پر پورے اختیار رکھتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے اور تمام باتوں سے باخبر بھی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، سورہ الانعام اور چھٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، بہت بہترین سورہ ہے۔ اس میں اگر غور و فکر کریں اور اس کی ایک ایک آیت کو لے کے چلیں تو اتنے انسان کی کایا جیسے پلٹنے کے لیے سورہ الانعام ہے۔ تو اس کی 17 اور 18 نمبر کی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ عرفاء نے نتیجہ نکالا ہے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے۔ ساری مخلوق سے، یعنی اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس سے کٹ کر، اس سے علیحدہ ہو کر صرف اور صرف اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جو شخص دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر صبر کرے اور اللہ پر اعتراض نہ کرے، اپنی خواہشات کو صرف اور صرف اللہ سے طلب کرے اور اپنی تمام توقعات خدا سے وابستہ رکھے، یعنی رضائے خدا پہ صبر۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جیسے بھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی رہ گئے اس مشکل کے لیے، ہمارے لیے یہ ساری مصیبتیں، اور تو دیکھو کتنے گناہ بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن کیا جو ہے نا مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا اللہ کی اتنی اطاعت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی جو ہے نا ہمارے اوپر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آزمائش جو ہوتا ہے، امتحان اور آزمائش جو ہوتا ہے نا، خدا کے نیک بندوں پہ زیادہ آیا ہے۔ ہم تو کسی شمار و قطار میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے اتنے عظیم انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ کتنی تکلیفیں اٹھا کے لوگوں کے ہاتھوں سے اس دنیا میں گئیں، کبھی اف تک نہیں کی انہوں نے، بلکہ اس کو اپنے لیے بہتر جانا، اس لیے کہ آزمائشوں سے ہی جو ہے انسان بلندی حاصل کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں امتحان نہ دیں، تو امتحان بھی تو ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو، وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس سے انسان ترقی کرتا ہے، اس سے اگلی کلاس میں جاتا ہے، اس سے اگلا جو ہے وہ درجہ کراس کرتا ہے۔ تو اللہ پہ کی آزمائش پہ صبر کرنا اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرنا، اور جو بھی آزمائشیں آتی ہیں انسان اللہ سے قریب ہی ہوتا ہے، اس سے اور مانگتا ہے، اس کے اور قریب ہوتا ہے، اس سے دعاؤں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یا کوئی آزمائش ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن معصومین علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت آسان سے طریقے سے سمجھا دیا اور کہا کہ اگر جو تمہارے پر جو بھی مشکل آئی ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ہمیں ہر آزمائش کو، ہمارے پر جو بھی مشکل آئے، ہمیں اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے اس سے۔ اگر اللہ سے قریب کر رہی ہے تو ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو اور زیادہ بلندی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی صبر کرتا ہے اس کے درجات پروردگار عالم بہت بلند کر لیتا ہے۔
اور یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالے تو اللہ ہی نکالتا ہے، کوئی بھی نہیں نکال سکتا اس کو. اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی عطا ہے. لیکن ہاں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عطائیں مل رہی ہوں، بہت رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، تو فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، بہت زیادہ لوگوں کو بتائے بھی نہیں، اس لیے کہ لوگ حسد بھی کرتے ہیں، لوگ نظر بھی لگاتے ہیں. اور نظر کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ نظر جو ہے وہ پتھر کو توڑ دیتی ہے. جناب رسول خدا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اونٹ کو ہانڈی میں کوئی چیز بند کر سکے، چھوٹی سی چیز ہے، ہانڈی کیا پتیلی چھوٹی سی ہوتی ہے، اونٹ اس کے اندر سما سکتا ہے، تو کہا کہ وہ نظر ہے. کہ نظر جو ہے نا وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں بلندی پہ ہوتا ہے اور وہ زمین سے پہ گرا دیتی ہے اس کو. تو جو بھی اپنی کامیابیاں ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، جو کامیابی مل رہی ہے، تو بس اس کو اللہ ہی کی طرف پلٹا لیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں کہ ہاں یہ محسوس ہو کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، لیکن غرور و تکبر نہ کریں، بہت زیادہ پھیلائیں نہیں، ورنہ اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نظر ڈال دیتے ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو ایک ایسی بات کہی جو انسان کو بہت ہی زیادہ ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر جوانوں کی قبروں کو کھول کے دیکھا جا سکتا، یعنی قبروں کو کھولا جا سکتا، تو کیا ہوتا کہ آپ یہ دیکھتے کہ بہت سارے جوان جو ہے صرف نظر بد لگنے سے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. تو اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھیں، بہت پروردگار عالم سے بس اسی کی ذات سے لپٹے رہیں، اسی کے دامن میں پناہ لیے رہیں، بس اسی سے استغفار کرتے رہیں، اسی کا شکر ادا کرتے رہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے سورہ الانعام کی جو 6 سورہ قرآن مجید کا، اور یہ یاد کرتے رہیں آہستہ آہستہ، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ 6 سورہ میں یہ ہے، 5ویں سورہ میں یہ ہے، 36ویں سورہ میں یہ. تو یہ چونکہ الہیات کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی یاد رہے گا کہ کون سے سورہ میں پروردگار عالم کی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں کا تذکرہ ہے، کون سے سورہ میں پروردگار عالم نے ڈرایا ہے، کون سے سورہ میں اپنے رحمت کا تذکرہ کیا ہے. تو تھوڑا تھوڑا یہ یاد ہوتا چلا جائے گا. اب قدرت اور علم الہی کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی اللہ کے پاس چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی یا تری میں ہے. اب دیکھیں اس کی قدرت، اس کا کمال، اس کا علم، انسان کو بس انسان کے دل کانپنے لگتا ہے جب ایسی آیات وہ پڑھتا ہے. تو فرمایا درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم خدا کو نہ ہو، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کی اس کو خبر نہ ہو. خشک و تر سب کا سب ایک کھلی ہوئی کتاب، یعنی علم الہی یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے مصیبتوں سے بچانے والا وہی رب ہے. کہا کہ ان سے پوچھے کہ صحرا اور سمندروں کے اندھیروں یعنی زندگی کی سخت مصیبتوں میں بریکٹ میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم گڑ گڑا کر چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ہی تمہیں ہر بلا سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، مگر پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. اللہ اکبر. یعنی جب انسان خطرے میں ہوتا ہے اور پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے یا جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے اور جہاز ہوائیں جو ہے نا جہاز کو ادھر سے ادھر ڈول رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت کیسے خدا یاد آتا ہے. سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن، ظالم سے ظالم، شریر سے شریر، گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی اس وقت رجوع کرتا ہے کس کی طرف؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو جہاز جو تھپیڑے کھا رہا ہے یہ جو ہواؤں کے،
اس وقت اور کوئی مجھے نہیں بچا سکتا اس جہاز کے گرنے سے مگر سوائے اللہ رب العزت کے. تو وہ بے اختیار اسی کو پکارتا ہے. لیکن جب وہ اسے تکلیف سے نجات دے لیتا ہے، جہاز اتر جاتا ہے نیچے، تو پھر آ کے وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اس کی تفسیر کے بارے میں یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی تمام اختیارات کا مالک ہے. تمہارا فائدہ بھی تمہارا نقصان دونوں اسی کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باغ دوڑ ہے. اس کی گواہی خود تمہارے نفس کے اندر موجود ہے. جب بھی کوئی سخت وقت ہوتا ہے اور اسباب کے بندھن ٹوٹنے لگتے ہیں، پھر تمہارا دل تمہیں اللہ کی طرف لوٹاتا ہے. دل پکارتا ہے، اب بھی کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. اتنی واضح علامت ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کی خدائی میں بلا ثبوت دوسروں کو شریک بنائے ہوئے پلتے ہو اللہ کے رزق پر، مگر گن گاتے ہو دوسروں کے، مدد پاتے ہو خدا کے فضل و کرم سے، مگر اپنا حامی و ناصر دوسروں کو ٹھہراتے ہو. غلام ہو اللہ کے مگر بندگی دوسروں کی بجا لاتے ہو. کام خدا آتا ہے مگر تم گڑ گڑاتے کسی اور کے سامنے ہو. غرض اس آیت میں عام انسانوں کی خباثت نفس کو بیان کیا ہے کہ مصیبت کے وقت کم ظرف انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے، مگر ادھر مصیبت ختم ہوئی پھر اڑ جاتا ہے اور ظلم کرنے لگتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم ہم سب کو ان تمام نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے. پروردگار عالم ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچا لے کہ جس کا شیطان ہمیں جس راہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. یا اللہ، شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور تو ان میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا. مالک حقیقی ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اپنے سارے گناہوں کی طرف سے جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے عزیزان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے گناہوں کی طرف سے تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پہ اپنا رحم کر دے، فضل کر لے. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں شیطان نے کہا ہے کہ بہت کم کو شکر گزار پائے گا. پروردگار تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.